السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کر دیں، کوئی بات پوچھنا چاہے تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس کا آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تختی نمبر 2، تختی نمبر 1 پہ ہم نے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے۔ اب جانتے ہیں ہم تختی نمبر 2 حروف مرکبات۔ یہ تختی نمبر 2 ہے۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، عربی میں اس کو کہتے ہیں الدرس الثانی الحروف الہجاء المرکبہ۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، موجودہ قاعدوں میں تقریباً جتنے بھی قاعدے میری نظر سے گزرے ہیں، 100 میں سے آپ 95% کہہ لیں، 99 کہہ لیں، انہوں نے تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات کے ساتھ حروف کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ ایک تو نورانی قاعدہ اصل جو تھا اس میں حروف کا لفظ تھا اور یہ لازمی ہے۔ نمبر 2، خالی مرکبات جو ہے نا، بہت ساری چیزوں کو مرکبات کہہ سکتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں کو، پینے کی چیزوں کو اکٹھا کر لیں اور کھلونے اکٹھے کر لیں، 2-4 چیزیں جب 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو مرکب ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہر مرکب مراد نہیں ہے بلکہ حروف مرکبات ہیں، تو حروف کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ مرکبات نورانی قاعدے میں ان کے اوپر اعراب تھے، مثلا میم پہ پیش تھا اور کاف کے اوپر شد اور را کے اوپر زبر۔ مرکبات، تاکہ ایک عام استاد کو یہ چیز سمجھانی آسان ہو جائے۔ اب موجودہ قاعدوں میں وہ جو اعراب تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، تو یہ بھی لازمی ہے، اس سے معلم اور معلمہ کو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ مرکبات، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ تختی نمبر 2 ہے۔ نورانی قاعدے کا مشکل ترین سبق بھی یہی ہے، نورانی قاعدے کا آسان ترین سبق بھی یہی ہے، اور نورانی قاعدے کا دلچسپ ترین سبق بھی یہی ہے۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات کو اگر کوئی بندہ اچھی طرح سمجھ جائے تو اس کو خط عربی، یعنی قرآن کریم کی جو لکھائی کا طریقہ ہے، کیسے لکھا گیا ہے، یہ کیسے لکھنا چاہیے، وہ اس سے اچھی طرح سمجھ لے گا اگر اس کو تختی نمبر 2 حروف مرکبات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات جو بندہ سمجھ جائے گا وہ تعلیم کے بہت سارے اصولوں کو جان لے گا، بہت سارے اصول کو۔ مثلا تعلیم کے اصول میں سے یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کو تقسیم کر لی جائے، مختلف اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے، یا اسی طرح ہے کہ جی 2 چیزیں ہیں تو آسان چیز کو پہلے رکھا جائے، یا ملتی جلتی چیزیں ہیں تو ان کو اکٹھا کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ پہلے چیز کو کیسے ہائی لائٹ کیا جائے، سامنے لایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس سے پہچان کروائی جائے۔ تختی نمبر 2 کو سمجھنے سے بہت سارے تعلیمی اصول، تعلیم و تعلم ٹیچنگ کے بہت سارے اصول جو ہے نا وہ اس سے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تختی نمبر 2 کو سمجھنے سے جو بندہ اس کو سمجھ لے گا، خصوصاً اساتذہ، ٹیچر حضرات جو اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھنے سے انسان کا جو فہم ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تدبر، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض چیزوں میں جو تقابل کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے، یہ تقابل کی جو صلاحیت ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے، اور تقابل کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اور تقابل کرنے سے جو چیز نقطہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تختی کیونکہ آسان ترین بھی ہے، مشکل ترین بھی ہے، اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اساتذہ، معلمین اور معلمات، شعبہ قاعدہ نادرہ اور تجوید اور حفظ کے اساتذہ، وہ سب سے پہلے اس چیز کو خود سمجھے، جو چیز خود آئے گی وہ دوسروں کو بھی دے سکیں گے، جو چیز استاد کے پاس نہیں دوسروں کو دے نہیں سکتا، جس چیز کی خود سمجھ نہیں ہے وہ دوسروں کو ہم کیسے سمجھا پائیں گے۔ اسی طرح یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ یہ جو تختی ہے، تختی نمبر 2، یہ 100% پڑھانے کی چیز نہیں ہے، 100% سکھانے کی چیز ہے۔ 100% پڑھانے کی چیز نہیں ہے، 100% سکھانے کی چیز ہے۔ اور ہمارے حضرات آج کل اس کی بالکل الٹ کرتے ہیں، 100% اس تختی کو پڑھاتے ہیں، اس تختی کو 100% سکھاتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل الٹ ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
इस तख्ती को, हरूफ मुरक्कबात को, वही बंदा सिखा सकेगा जिसको लिखना, राइटिंग आती हो, लिखाई आती हो और उर्दू पढ़ सकता हो। जिसको लिखना नहीं आता या जो उर्दू नहीं पढ़ सकता, वो तख्ती नंबर 2 को बच्चों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि तख्ती नंबर 2 में बहुत सारी चीज़ें लिख के सिखानी है। लिखेगा वही जिसको लिखना आता हो, और जिसको लिखना आएगा वो उर्दू पढ़ सकेगा। तो लिहाजा इसके लिए राइटिंग, लिखाई और उर्दू का पढ़ना, उर्दू रीडिंग राइटिंग, ये दोनों लाजमी है। इस एतबार से क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज से सवा सदी, आप 140 साल, 1.5 सदी का ज़माना पहले कर लें। उस ज़माने के अंदर क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ाते थे, तो फिर उन्होंने असातिज़ा को ट्रेनिंग देनी शुरू की। यानी उस वक़्त का ये तजर्बा था कि आम असातिज़ा शोबा कायदा नादरा में काम नहीं कर सकते जब तक उनकी तरबियत करके, उनको ट्रेन करके, माहिर करके मैदान में ना उतारा जाए। फिर उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो उर्दू लिख नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते। तो उन्होंने अपने निज़ाम तालीम के अंदर नूरानी कायदा, कुरान करीम सीखने सिखाने के साथ उर्दू सीखने के लिए भी उन्होंने उर्दू नूरानी कायदा लिखा, जो आज बड़ा नायाब है और बड़ी कीमती चीज़ है। उसका नाम है उर्दू नूरानी कायदा। और ये जो है नूरानी कायदा, ये मुतलक नूरानी कायदा है या ये है कुरानी नूरानी कायदा। उसमें उर्दू पढ़ने के उन्होंने उसूल बताया, बुनियादी चीज़ें। तो वो अपने मदरसे के अंदर ये भी सिखाते थे कि वो कायदा पढ़ाते थे उर्दू का कि उस्ताद को उर्दू पढ़नी आ जाए, और साथ साथ लिखने के लिए उन्होंने जो है मश्क रंगीन अतालीक के नाम से मुस्तकिल एक छोटी सी किताब लिखी है, खुशखती राइटिंग के उसूल। वो अपने मदरसे के अंदर असातिज़ा को, खुसूसन असातिज़ा को और तलबा तालिबात को लिखाई सिखाते थे कि उर्दू लिखेंगे कैसे। सिर्फ लिखाई नहीं बल्कि बेहतरीन लिखाई सिखाते थे कि उर्दू लिखेंगे कैसे और उर्दू पढ़ेंगे कैसे। इसलिए उन्होंने ये जो चीज़ शुरू की थी, उसका खुलासा ये है कि हम नूरानी कायदे का काम करना चाहते हैं, तो फिर क़ारी नूर मोहम्मद साहब का जो तरीक़ा तालीम है कि उर्दू लिखनी आती हो, उर्दू पढ़नी आती हो। जिस बंदे को ये 2 चीज़ें आएंगी वो तख्ती नंबर 2 को समझा पाएगा, नहीं तो नहीं समझा सकता। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं शुबा कायदे नादरे के, जिनको उर्दू पढ़नी या उर्दू लिखनी नहीं आती, तो इनको कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। इस तख्ती का जो मकसद है, सबक का जो मकसद है, वो हमारे मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और बाज़ नूरानी कायदे के शारहीन और बाज़ नूरानी कायदे की ट्रेनिंग देने वाले असातिज़ा, तख्ती जो कुछ चाहती है या इस सबक का जो मकसद है, उससे 100% या 99% या 98% या 90% जो तख्ती का मकसूद है, जिसलिए मुसन्निफ़ ने ये सबक लाया, उससे हट के वो पढ़ा रहे हैं। यानी तख्ती का जो मकसूद है वो 5% या 10% भी बीच में नहीं आता। इसकी तफसील आगे आएगी। आगे चलते हैं। कायदे के 3 हिस्से हैं नूरानी कायदे के। एक है हरूफ की पहचान का हिस्सा, दूसरा है हरकत की पहचान का हिस्सा, और तीसरा है अलामात की पहचान का हिस्सा। पहला जो हिस्सा है जिसमें हरूफ की पहचान है, ये पहले हिस्से के अंदर 3 सबक हैं, तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2 और तख्ती नंबर 3। ये पहले हिस्से का दूसरा सबक है। हरूफ की जो अलग अलग शक्लें थी 29, वो हम सिखा चुके हैं नूरानी कायदे में। अब हरूफ जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके क्या स्टाइल बनते हैं, क्या क्या अंदाज बनते हैं, क्या क्या हालत बनती है, क्या क्या शक्लें बनती हैं, उसके लिए हरूफ की पहचान का ये दूसरा सबक है। आगे चलते हैं। इसके ऊपर हरूफ मुरक्कबात, हरूफ लिखा है, क्योंकि आप देखें तो इसमें नीचे जितने हैं, चाहे वो एक एक लिखे हों या 2 करके इकट्ठे हों या 3 इकट्ठे हों, जितने भी हों, सब हरूफ हैं। बा लाम बा 3 है तो बा एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, तो ये हरूफ है। मुरक्कबात जमा है मुरक्कब की, मुरक्कब की। मुरक्कब कहते हैं 2 जुड़ी हुई चीज़ों को, या 2 से ज़्यादा जब चीज़ें जुड़ जाएं। मसलन आपके पास एक बूटी है, दूसरी जड़ी बूटी है, इनको कूट के पीस के जो दवाई बनाते हैं, जो नुस्खा तैयार करते हैं हकीम हजरात तिब वाले, उसको मुरक्कब माजून, मुरक्कब फ़लाँ, मुरक्कब फ़लाँ कहते हैं। तो ये फ़लाँ चीज़ की ये फ़लाँ चीज़ का मुरक्कब है। प्याज और चंद चीज़ें अलग अलग हैं, उनको काट के इकट्ठी कर लें तो ये चीज़ें मुरक्कब हो गई। तो इनके अंदर हरूफ पीछे मुफरदात अलग अलग थे, वो मुफरदात थे, और ये मुरक्कब का मतलब है जुड़ा हुआ। तो यहाँ देखिए लाम अलिफ जुड़ा हुआ है, बा काफ ता जुड़े हुए हैं जी। इसी तरह ता या नून 3 हरूफ जुड़े हुए हैं, बा खा ता 3 हरूफ जुड़े हुए हैं। तो जब हरूफ जुड़ जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ लग जाएं, जुड़े हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं, हरूफ मुरक्कबात। अब एक और बात है
وہ یہ ہے کہ اس سبق کا نام مرکبات کیوں رکھا؟ اس سبق کا نام تو یوں بھی رکھ سکتے تھے مشق حروف مفردات کی مشق، تو بات بھی بالکل ٹھیک تھی، پچھے الف سے لے کے یہاں تک تھے ان کی مشق تھی، تو حروف مفردات رکھ دیتے، لیکن انہوں نے مفردات نہیں رکھا، حروف مرکبات نام رکھا ہے۔ تو نام کے پیچھے بڑی گہری سوچ ہوتی ہے، اور وہی نام آنے والے سبق کو واضح کرتا ہے، سبق کے مقاصد کو، سبق میں کیا چاہتے ہیں مصنف یا کیا بچے کو سکھایا جائے اس چیز کو۔ وہ جو نام ہے اوپر عنوان کہہ دیں، ٹائٹل کہہ دیں، سرنامہ کہہ دیں، وہ جو اوپر چیز ہے وہ اس کو واضح کرتی ہے، تو اس کا نام مرکبات رکھا۔ پیچھے جو حروف تھے ان کا نام مفردات رکھا۔ مفردات کا مطلب ہے بہت سارے حروف لیکن الگ الگ لکھے ہوئے ہوں، تو وہ بہت سارے حروف تھے، الف الگ لکھا ہے، با الگ لکھا ہے، تا الگ لکھی ہوئی ہے، سا یعنی حرف کو حرف کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ اس تختی میں حرف کو حرف کے ساتھ جوڑا ہے، تو مفردات جو تھا وہ مرکبات کے مقابلے میں یہ نام آیا، اور مرکبات یہ مفردات کے مقابلے میں، وہاں یہ تصور دیا گیا کہ ایک ایک حرف ہوں گے، اور یہاں مرکبات نام لکھے استاد کے ذہن کو اس طرف منتقل کیا گیا کہ یہاں کس چیز کی محنت کرنی ہے، پیچھے ایک ایک تھے تو یہاں محنت یہ کرنی ہے کہ حرف حرف کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، کیا شکل بنتی ہے، شروع میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، کیا کیا شکلیں بنتی ہے، کہاں کہاں آتا ہے، کہاں نہیں آتا، کیا صورتحال ہوتی ہے، اس لیے اس کو مرکبات کا نام دیا، مشق حروف مفردات کا نام نہیں دیا۔ محترم سامعین، یہ تختی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، یہ نہایت گہری تختی ہے، اور نہایت اس کے اندر بڑی قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی معلومات ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں، نکات ہیں، اشارات ہیں، تعلیم کے اصول ہیں، بچے کے دماغ کھولنے کے لیے بہت سارے یہاں گر ہیں، اور بچے کی توجہ حاصل کرنے کے یہاں بہت سارے گر ہیں۔ آئندہ جو بچے کو ہم نے حرکات، تنوین، قاعدہ پڑھانا ہے، ناظرہ پڑھانا ہے، قرآن کریم پڑھانا ہے، اس کی بنیاد بنانے کے لیے یہاں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں۔ وہ قیمتی چیزیں کیا ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔